رات میں ان کے یہاں سونا تھا، طے تھا، وہیں سوئے تھے، لیکن اٹھ کر باہر گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ مجھے فکر ہوئی کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے۔ جب واپس تشریف لائے اور مجھے دیکھا تو فرمایا، تجھے تیرے شیطان نے وسوسے میں ڈال دیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ فرمایا، شیطان تو ہر انسان کے ساتھ ہے۔ میں نے عرض کیا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ میں آپ کو کتاب سے سنا رہا ہوں۔ فرمایا، ہاں، لیکن میرے رب نے میری دستگیری فرمائی حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو ان کے ساتھ ہے تو پھر ہمارے ساتھ ہے، جب سب کے ساتھ ہے۔ اب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ کسی نے لکھ دیا ہوگا، کسی نے کہہ دیا ہوگا۔ میں آپ سے کتاب سے سنا رہا ہوں، لکھنے والے جمع کرنے والے حیات ہیں، آپ ان سے جا کے سارے حوالے پوچھ لیجیے، حوالے کے ساتھ لکھی بات۔ اور کرتا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ محبت کرتا ہے، عداوت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ہاں، اچھا دکھتا ہے کہیں؟ تو پھر جب دکھتا ہی نہیں تو کیسے کیا کرتا ہوگا؟ جب دکھتا نہیں تو اچھا ایک بات یہ ہے کہ جب دکھتا نہیں تو ہم اسے مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارا کچھ بگاڑتا کس طرح سے ہے؟ دشمن ہے، ہر ایک کہہ رہا ہے، چھٹی کرتا ہے، کھانے وانے کی چھٹی نہیں کرتا۔ کبھی کہتا ہے میری بیوی بیمار ہے، ذرا میں دیکھ کر آتا ہوں، اسپتال میں ایڈمٹ کر کے آتا ہوں، میرے بچے کا ایڈمیشن کرانے کا ہے، وہ ابھی 2nd ایئر میں گیا ہے، کبھی کہا آپ سے؟ تو پھر ساتھ کیسا ہے اور وہ دھوکہ کیسے دیتا ہے؟ اس میں کتاب میں جو پڑھا اس میں بتا دیا گیا کہ کیسے دھوکہ دیتا ہے۔ کیا پڑھا ہم نے آپ کو سنایا؟ تجھے تیرے شیطان نے وسوسے میں ڈال دیا۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے۔ اصل میں وہ سنانے میں بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے میں نے کتاب اٹھایا، اس میں سے سنایا۔ کسی کا ساتھ اس نے نہیں چھوڑا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی۔ اس لیے یہ کہتے اور ڈر لگتا ہے کہ کیسے کہوں، لیکن جب ہے سچی بات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی سچی ہے، کسی ایسے کی نہیں ہے کہ آج ریسرچ ہوئی تو کچھ ہو گیا۔ ریسرچ پہ ریسرچ ہو رہی ہے۔ ڈائبٹیز کا پیشنٹ آم نہیں کھا سکتا، اب چلا کے کرے فروٹ کھا سکتا ہے۔ وہ بھلا پیشنٹ ہے اور ناریل پانی نہیں پی سکتا، اچھا برسوں سے یہ کہتے رہے، اب کہتے ہیں ناریل پانی پینے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ دنیا والوں کے تجربات تو ایک محدود عقل کے حساب سے ہے۔ کیسے ہے؟ محدود عقل کے ساتھ، اس لیے ان کے تجربے بھی محدود ہیں۔ یہ کل پھر کچھ اور بات کھلے گی، پرسوں کچھ اور کھلے گی۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ ہوا، وہ ہو رہا ہے، وہی ہوگا۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ ہمیں بہت سوچنے کی بات نہیں ہے۔ ہمیں ایک ہی بات سوچنا ہے، ہمیں کرنا کیا ہوگا، ہمیں کرنا کیا ہوگا۔ ہمیں جو کرنا ہے وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا۔ لیکن ہم جب دین سیکھتے نہیں تو دین کے ذمہ دار ایک یہاں بیٹھے ہوں گے یا وہ غصے میں چلے گئے ہوں گے، پتہ نہیں۔
ہو سکتا ہے غصے میں چلے گئے ہوں گے. مسجد میں داخل ہوتا ہوں میں دعا پڑھتا ہوں, دعا پڑھنے نہیں دیتے, السلام علیکم. مسجد میں داخلے کے وقت کا ایک عمل لکھا ہے نا. ایک صاحب یہاں شور مچاتے رہتے ہیں, جمعہ سے پہلے بیان نہیں. کہاں سے پڑھ کے آئے ہو تم؟ کون سے مدرسے سے فارغ ہو؟ جمعہ سے پہلے بیان نہیں. آج میں فون لگایا تو زور سے آواز دی, آپ مت بولا کیجئے, ہمیں جو بیان کرنے دیجئے. وہ کہتے ہیں جمعہ سے پہلے بیان ہی نہیں. اور جیسے سورج ڈوبتا ہے ویسے آگے نفل کی نیت باندھتے ہو. ہم کیوں بولیں؟ ہمیں کیا ضرورت؟ ہم سے تو جو پوچھے گا ہم بول دیں گے, جانتے ہوں گے, ورنہ کہتے ہیں مولانا لوگ سے پوچھو, ان کی بات ہے. جب کوئی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت اس کو دعا پڑھنا ہے نا, کہ بڑھ کے السلام علیکم مصافحہ کرنا ہے. ہم اتنا بھی نہیں جانتے. اور کیوں نہیں جانتے؟ وہ جو ساتھ میں لگا ہوا ہے وہ ہر وقت کی بات کو پوچھنے نہیں دیتا. سب کو مطمئن کر دیا ہے وسوسے کے ذریعے, سب کو مطمئن کر دیا, الا ماشاء اللہ کچھ لوگ بچے ہوں گے, کہ تم بہت سمجھدار ہو اور تم بڑے دیندار ہو, تم بہت عقل مند ہو. میں پوچھتا ہوں, ہاتھ نہیں اٹھائے. جس کے گھر میں جھگڑا ہوتا ہوگا بیوی سے, وہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا. کیا ہے؟ جس کے گھر میں جھگڑا ہوگا وہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا. ایک کا بھی ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے, مطلب سب کے گھر میں جھگڑا ہے. یہی تو مطلب ہوا. ہم کیا کریں؟ کوئی مولانا مفتی صاحب آگے پیچھے نہیں بیٹھے, کہیں بہت دور دور بیٹھے ہیں. کہیں قالو سلامہ لکھا ہے قرآن میں؟ وہ کیوں لکھا ہے؟ کیا ہے اس کا مطلب؟ کچھ آگے پیچھے ہوگا نا, تھوڑا سا مفہوم بتا دو, اس کا کیا مطلب کیا نکلتا وہ بتا دو. حافظ جی آپ ہی بتائیے, ڈاکٹر حافظ جی. ہاں کیا مطلب اس کا ہوا؟ ہاں تو آپ کے گھر میں جھگڑا ہے تو جہالت سے کوئی پیش آتا ہوگا تبھی تو ہوئے گا. تو آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ قالوا سلام, السلام علیکم. بڑی اچھی اچھی باتیں کرتی ہو, ایسی کرتی ہو کہ شیطان آ کے کہتے ہو غصہ کرو, اور تم میری اتنی چہتی ہو کہ تم پر ہم غصہ کیا کریں گے. تم تو پیار کے لیے لے کر آئے تھے, تم کو پیار کے لائق ہو, پیار اب تک کیا, پیار ہی کریں گے. تم کرو جو کر رہی ہو. ایک صاحب نے کہا بزرگوں کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے, بیوی والی سب. ہم نے کہا بھیا ہم بزرگ ہوتے تو ہم بھی نہ کہتے آپ کے جیسے. مسئلہ تو بزرگی کا ہے نا, آپ نے اچھا بیان کر دیا, آج ثابت ہو گیا. تو وہ جو گھر میں کچھ کرتی ہے, ارے عجیب عجیب بات ہے, آج تک اتنے فون آ رہے ہیں, اتنے ارے اچھے خاصے لوگ ہیں بھائی, 100% دیندار دکھتے, اور پرابلم کیا ہے گھر میں؟ بیوی سے جھگڑا. اور کسی کا پرابلم تھوڑا اس سے آگے بڑھ گیا تو بولے جب میں آتا ہوں باہر سے تو جہاں اماں کے پاس بیٹھا, اماں بیوی کی شکایت کرتی ہیں, اماں کے چھوڑ کے پاس بیوی کے پاس بیٹھا, وہ اماں کی شکایت کرتی ہیں. تو کیا کروں؟ اب بتائیے, آپ لوگ بتائیے, آپ کے گھر میں جھگڑا ہے, آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے, بتائیے. نہیں تو رامی سے پوچھ لیجئے, یا بتا دیجئے تو پوچھ لیجئے. تو میں نے کہا بھائی تم ایسا کرو کہ اماں سے کہہ دو دعا کریں کہ تمہاری بہو مر جائے, جھگڑا ختم ہو جائے گا. اور تم بیوی سے کہہ دو دعا کرو اماں مر جائیں, جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. ارے یار یہ کیا بات ہوئی شکیل بھائی؟ ارے میں بات کام کی ہے, لیکن کہہ کے دیکھو ہوتا کیا ہے. تو جب بیٹے نے کہا اماں دعا کرو کہ بہو مر جائے, میں کیوں کروں؟ تو میں نے ان سے کہہ دوں بیوی سے, ہاں اس کو بول کرنے کو. ارے کیا ہوا؟ اماں سے کہا تو اماں نے کہا میں نہیں کرتی. کس سے کہو؟ اس سے کہو. کس سے؟ بہو سے. کیا کہ وہ دعا کرے کہ میں مر جاؤں. آپ بتائیے اس میں کیا فلسفہ ہے؟
بتائیے بہت ہوشیار لوگ بیٹھے ہیں. اس میں کیا فلسفہ ہے کہ ساس کہہ رہی، اماں کہہ رہی کہ بہو سے کہہ دو کہ دعا کرے کہ میں مر جاؤں. اس لیے کہ یہ دیندار ساس تھی جس کے ساتھ شیطان لگا اور وسوسے کے ذریعے اس کو دن رات بے دینی کے کام کراتا رہتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے اس لیے دیندار کہی جاتی ہے. یہ مصلی میں بیٹھی رہتی ہے اس لیے دیندار کہی جائے. دیندار تو کہے گا السلام علیکم، کہے کہ میں تیرا تذکرہ کروں، لیکن بڑی ہوشیار ہے. اس کا شیطان جو ہے نا، اس نے عقل مندی سکھایا. اس نے کہا دیکھ وہ دعا کرے گی سانس مر جائے تو ہر دعا قبول ہو جائے ضروری تو ہے نہیں، تو اس کو کرنے دے، نہیں بھی ہو سکتی. چلے اماں تم؟ بولے میں اس لیے نہیں کرتی کہ جب وہ کہتی ہے سانس مر جائے تو فرشتے کہتے ہیں یہ مر جائے، تو اس کی تو پکی ہو مرنے والی ہے. بیوقوف ساس ہے. اس کا مطلب نہیں کہ ہر عورت ایسی ہے، ہاں میں سب عورتوں کو نہیں کہتا ہوں. ایک گھر نہیں بچتا جس میں پیار ہو. یہ کیا سوچنے کی بات نہیں ہے؟ صحابہ کے پاس ایمان نہیں تھا، آپ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لائے، اور ان کی زندگی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کا کیا ماحول تھا کہ ان کی اتنی لڑائی آپس میں تھی، اور اس طرح کہتے کہ ان کے اوپر کوئی حکومت بھی کرنا پسند نہیں کرتا. بادشاہ کے پاس بادشاہت ہے، وہ زبردستی چلا سکتا ہے، لیکن یہ ایسے تھے کہ ان پر حکومت بھی کرنا کوئی پسند نہیں کرتا. ان کو انسان بنا دینا یہ تو ہمارے نبی کا کمال تھا علیہ السلام. کیسے کو انسان بنایا؟ پھر انسان کیسا بنایا؟ ایسا نمونے کا بنایا کہ تم غم سہ لو، تکلیف برداشت کر لو، لیکن دوسروں کو تکلیف نہیں دینا. یہ ماحول بنا دیا. تو پھر تو کتاب میں لکھا ہے کہ میدان جنگ میں پیاسے مر گئے، پانی نہیں پیا. آخر ہمارے گھروں میں کیا چیز ہے ایسی جس سے جھگڑے ختم نہیں ہو رہے؟ کیا یہ بات سوچنے کی نہیں ہے؟ ہم دنیا میں امن چین سکون کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ اگر ہم کو حکومت دے دی جائے تو ہم سے 4 آدمی 5 آدمی کا گھر سنبھالا نہیں جا رہا ہے، سوائے جھگڑے کے کچھ بھی نہیں ہے. ہر ایک دوسرے سے روٹھا ہے. باپ کہتا ہے بچے بیوقوف ہیں سمجھتے نہیں، بچے جوان ہے جو کہتے ہیں ابا کو کچھ سمجھ تو ہے نہیں، بوڑھے ہو گئے. بیوی کہتی ہے شوہر نہ سمجھے، شوہر کہتا ہے بیوی نہ سمجھے. ایک صاحب نے گھر میں کھانا کھلایا، مجھے دعوت دیا، پھر کہنے لگے میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں نے مطلب کیا مطلب؟ میں نے ایسی کیا حرکت کر دیا بھائی؟ نہیں بولے آپ ذرا سنیے، دھیرے سے بولوں گا، سنیے. میں نے کہا تو دھیرے سے بول دیجیے. کہنے لگے اصل ہے میں چاہتا ہوں میں نہ رہوں تو میری بیوی کو آپ سمجھائیں. میں نے کہا بھائی میں عامل نہیں ہوں، میں عامل نہیں ہوں کہ محرم گھر میں نہ ہو اور میں اس کی بیوی کو سمجھاتا رہوں. ہاں کتنے اسی میں لٹ گئے ہیں، بیوی چلی گئی گھر سے. اور ہمارے پاس بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں، آپ میرے گھر دعوت کھا لیجئے. میں نے دعوت کے بعد گھر والوں کو سمجھانا بھی ہوگا، ہمارا بھی تو تجربہ ہے. کہنے لگے اسی لیے تو دعوت دے رہا ہوں. تو میں نے کہا اتنے سال سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ نہیں سمجھے. ایک دعوت میں بیوی کیا سمجھے گی؟ کچھ دن گھر ہی پہ رکھیے مجھ کو، کچھ دن وہیں رہنے دیجیے، کہیں جاتا ہوتا نہیں، خالی آپ کی بیوی کو سمجھاؤں گا. پہلے یہ تو مشکل کام ہے. تو ہم نے کہا پھر یہ بھی مشکل کام ہے. ہم کسی کی بیوی کو نہیں سمجھاتے. جو کہتا ہے میری بیوی ایسی ہے، ہم کہتے ہیں اب تمہاری اصلاح کی ضرورت ہے، ہم تم کو سمجھائیں گے. جو کہتا ہے میرا بیٹا ایسا ہے، ہم اس سے کہتے ہیں تمہارے بیٹے کو سمجھانے کی ضرورت ہے، تم کو سمجھانے کی ضرورت ہے. سیٹ کو عقل ہی نہیں ہے بمبئی کی زبان میں. سیٹ کو عقل نہیں. سیٹ کو پوچھو بھائی تمہارے جتنے کام کرے، بولے سب ایک سے ایک عقل مند دکھائی دے رہے ہیں ماشاءاللہ. ارے سب بیوقوف ہے، تو نبھانا پڑتا ہے شکیل بھائی. ان کو ہی بھگا دیں گے تو اس سے خراب ہو جائے گا، اس لیے بھگاتے نہیں ڈر سے. اچھا ہم نے سمجھا پیار سے رکھا ہے، آپ نے کہا نہیں ڈر سے رکھا ہے. اچھا اس کے گھر میں ڈرے نہیں، بیوی جا کے میکے بیٹھی ہے، کوئی 6 مہینے سے بیٹھی ہے، کوئی 8 مہینے سے بیٹھی ہے، کوئی 2 سال سے بیٹھی ہے. اس میں بھی کسی کی بیٹھی ہوگی، نہیں تو روز غصہ ہو رہی کہ چلی جاؤں گی ابھی. ہاں ہوتا ہے ایسے ہی، تبھی تو بیان میں آتی ہے بات.
کیا کیا جائے گھر میں ایسا. بہت پہلے کالینہ میں بیان میں ایک صاحب باعمل تھے, کلین شو میں تھے, خالی ایک ہی کام تھا کہ داڑھی مڈاتے تھے, لیکن عمل کی جو بات سنتے تھے کرتے تھے. سنتے سنتے ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ میرے گھر میں میری اماں کی اور میری بیوی کی بنتی نہیں. ارے بنے نہ بنے, بگڑے نہ, بنانے کی کوشش میں تو بگڑے نہ بس. تو کیا کرنا چاہیے؟ اب کئیوں کا نسخہ ہے یہ الگ الگ. پہلے تو 3 نسخہ بتایا آپ لوگ کو. ایک کیا بتایا تھا؟ دعا کرو مر جائے. ایک ہی بتایا؟ اچھا تو ٹھیک ہے, تو پھر 2-3 رہ گیا ہے. تو ہم نے کہا بھی جب جائے نا تمہاری بیوی جب کچھ کہے تنہائی میں, اماں ایسا اماں ایسا, اماں کو کہنا سنو ایسا کرو. ابھی روز روز کی بات ہو گئی ہے, اماں کو بلا دیتا ہوں, اماں کے سامنے تم کو جتنی شکایت ہے سب بولو, اور جب تمہاری اماں کیا ایسا ایسا کرتی ہے تو اماں کو بھی کہہ دو کہ اماں بلاتا ہوں, بولو جو بولنے بولو. آج میں فیصلہ ہی کر ڈالوں اماں, جیسا تم بولو ویسا کر ڈالیں گے. تم بولو تو صحیح, ذرا ان کو اماں ہے نا. تو بیوی کا تو جواب, فیصلے کی بات تو نہیں کہا تھا, تو بیوی کا جواب ہے ابھی رہنے دیجیے, تو گھر ہے تو ہوتا ہی رہے گا, یہ گھر ہے تو پھر میرے سے نہیں کہنا. تو ان کا دروازہ بند ہوا. اماں سے کہا اماں بیٹھو ضرور, اس کو آج بھیج دیتا ہوں اس کے گھر پہ, چلو. ارے اب اتنا تھوڑی ہوتا ہے, گھر ہے تو کچھ نہ کچھ تو تھوڑا اونچا نیچا ہوگا نا. یہی گھر ہے, اس میں تھوڑا اونچا نیچا ہوتا رہے گا. اور نہیں اور مزہ لینا ہے تو دونوں کو جمع کرو, بولو کچھ میں. ہاں اماں تم اور یہ ہمارے سامنے تو ان کے خلاف بہت ایک دوسرے سے بولتی ہے, یہ بھی بولتی ہے تم بھی بولتی ہو. آج دونوں جھگڑا کرو, میں دیکھوں کیسا مزہ آتا ہے. دونوں جھگڑا کرو, تم اس کو ڈانٹو, بولو تو بھی بول, تو بھی بول. تھوڑی دیر تو سناٹے ہی رہے گا, نہ یہ بولے گی نہ بولے گی, بس جیسے چپ ہو ایسے چپ رہا کرو, میرے سامنے کچھ مت کہا کرو. ہے نسخہ کام کا. تمہاری اہلیہ بھی آئی ہیں, اچھا ہوا کہ سب کی اہلیہ نہیں آئی ہیں, نہیں میرے گھر میں خدا جانے کیا ہو جاتا. ہاں ایک کا انٹرویو ہو جاتا میرے گھر میں, تم لوگ کیسے رہتی ہو, اور یہ بول دیں کہ ہم لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہے. تو ایسا ہوتا ہے کیا؟ کوئی گھر نہیں ملا آج تک, تمہارا سب ٹھیک ٹھاک کیسا ہوئے گا؟ کچھ چھپاتی ہو, بولو تم بھی بولو. کیا کرنا ہے؟ ایسے جینا ہے, ایسے ہی لڑنا ہے, ایسے ہی مرنا ہے, ایسے ہی کڑنا ہے, ایسے ہی گھٹنا ہے, رات دن ٹینشن میں رہنا ہے, اور غصہ جہاں نہیں کر پاتے اس کے علاوہ جا کے غصہ نکالنا ہے. جس دن تمہاری دکان پہ زیادہ دھندا ہوگا اس دن خاص 3 آدمی نہیں آئیں گے. اب تم پریشان رہو, ارے یار آج 3 نہیں آئے, ابھی کیا کرے. ابھی دیکھو بولو دھندے کا دن ہے آج تو میرا, سب کو معلوم ہے سنڈے ہمارا دھندا, ہماری لائن ایسی ہے. آج 3 آدمی نہیں آئے, اب صبح سے اس کا وظیفہ چل رہا ہے, جب تک گئے دکان سے آیا, آج 3 آدمی نہیں آئے. اس کا حل ہے یہ, اس کا یہ حل ہے. تم کو جو تکلیف پہنچتی ہے یہ سب تمہارے کیے کا نتیجہ ہے. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے نا. کس کی بات سچی ہے؟ ہمارے گھر میں جو آیا ہے کس کا نتیجہ ہے؟ یہ ہمارے کیے کا نتیجہ ہے. جب ہمارے کیے کا نتیجہ ہے تو ہمیں ہی سوچنا پڑے گا کہ ہم کو کرنا کیا ہے. پھر قرآن کہتا ہے, ہم تھوڑا ہی کہہ رہے اس کو, کہ جو کچھ تمہارے پاس تکلیف آتی ہے یہ سب تمہارے کیے کا نتیجہ ہے, کسی اور کا نہیں. ہر گھر کا مسئلہ بن گیا ہے, ہر گھر کا مسئلہ, کیونکہ ہر ایک غصے میں, اور ہر ایک غصے میں کیوں ہے؟ شیطان کی پیروی. کس کی پیروی؟ قرآن تو کہہ رہا ہے سلام کر کے ہٹ جاؤ, قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. اور ہر ایک جھگڑے میں, ہر ایک غصے میں, ہر ایک غصے میں سارے بگاڑ کے کام شیطان کراتا ہے, اور ساری بھلائی سے شیطان روکتا ہے. یہ شیطان کا کام ہے. اور جب آدم علیہ السلام کا اس دن سے
دشمن بنا جس دن آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اللہ نے. خالی کس نے بنایا تھا پتلا آدم علیہ السلام کا؟ اللہ نے بنایا. آپ کوئی چیز بنائے تو اچھے ڈھنگ سے بنائیں گے خراب ڈھنگ سے؟ گھر میں عورتیں جواب دیں ان کے یہاں مہمان آنے والا ہے, وہ آج طے کریں گی کھانا ارے بولو, عورتیں مہمان آتا تو کھانا کیسا بنانا چاہتی ہیں؟ اچھا بنانا چاہتی ہیں. اور جو بہت ہوشیار ہوتی ہیں, شیطان کی چیلی ہوتی ہیں, وہ کیسا بناتی ہیں؟ وہ بھی تو بتاؤ. بہت ہوشیار لوگ وہ بھی اچھا بنائیں گے. اچھا وہ تو کہتی اتنا خراب کھلاؤ کہ آئندہ آئے نہیں کھانے کے لیے. ہاں نہیں, یہ ان کی بے عزتی نہ ہونے پائے اس لیے دشمن بھی ہوئے گا, غیبت بھی کرتی ہوگی, بہتان بھی لگاتی ہوگی, کھانا تو اچھا ہی بنائے گی. اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ تعریف بھی ہونے والی نہیں, اس کی برائی ہونے والی ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں ذرا میں بھی سمجھ سکوں, آپ کو سمجھا سکوں. بنانے والی ہر چیز سوائے شوہر کے بناتی ہیں, اس کے علاوہ ہر چیز اچھا بناتی ہیں. اور شوہر کو کیا کرتی ہیں؟ اچھی طرح سے بناتی ہیں. کیا ہے فرق سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ نئے بہت سے لوگ نظر آ رہے ہیں, وہ بولیں گے کہاں لے آ کے پھنسا دیا. ادھیکاری صاحب آپ کہاں پھنس گئے؟ آپ تو بچ گئے تھے کتنے سال سے. یہ ہمارے دوست ہیں, جس دن داڑھی رکھا مجھے آگے دکھایا, آج داڑھی رکھ لیا. میں نے کہا سمجھ گیا, آج بیوی کا ڈر ختم ہو گیا. مجھے معلوم ابھی حیات ہیں, نہیں تو میں دوسری بات پوچھتا. اب جو آدمی بیوی سے اتنا ڈرتا ہو کہ اس کے سامنے 5 انچ کا بال لے کے نہیں جا سکتا ہے, تو بیٹ بال کیا کھیلے گا جب بال ہی نہیں رہو گے تو؟ بولو 5 انچ کا یہ بال ہوتا ہے, بال زیادہ سے زیادہ 6 انچ کا ہوگا. اور بیوی کے سامنے ڈرتا ہے کہ جائیں گے داڑھی رکھ کر تو پھر وہ ناراض ہو جائے گی. تو کیا خوش رہتی ہے؟ تم بتاؤ نا, ابھی تک تو وہی قصہ چل رہا تھا نا, تو تم کو داڑھی رکھ لینا چاہیے, ایک دین آ جائے گا, بزرگ نظر آنے لگے گا, تو تمہارے چہرے کا نور بڑھ جائے گا, تو کچھ تو دعوت کم ہو جائے گی. پھر غصہ اگر آیا تم کو تو بولے کہ بھی داڑھی رکھ لی, اب تو غصہ مت کرو, ایسا بولے. تو ہماری اصلاح کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے داڑھی, لیکن اتنے ڈرتے ہیں. جہاں ڈرنا چاہیے وہاں ڈرتے نہیں, جہاں ڈرنا نہیں چاہیے وہاں ڈرتے ہیں. سب ہماری الٹی گنگا بہ رہی ہے. پھر ہم چاہتے ہیں پیار محبت جوڑ ہو گھر میں, تو بناتی ہیں تو عورتیں پھر کھانا کیسا بناتی ہیں؟ اچھا بناتی ہیں. ہماری ایک کلپ ہے, وہ سن لینا. ارے سنا کرو ذرا, جس نے اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو کر لے. shariat.info آفیشیل. نہیں حاجی شکیل احمد پنویل ڈال دو گے تو بھی میرا نام آ جائے گا اس کے اندر. ایک کلپ, اس کا نام ہے کام عورتوں کا نام مردوں کا. کام نام مردوں کا. اس لیے مہمان آتے تو کون بناتا ہے؟ عورتیں بناتی ہیں گھر میں. اور کھانا کھا کے باہر کے مہمان لوگ, مرد لوگ زیادہ تعریف کرتے ہیں, تھوڑی سی ڈرتے بھی ہیں نا, تعریف کی عادت بنائے رکھتے ہیں تو گھر میں کچھ کام چل جاتا ہے. سمجھے نا, تعریف کی عادت بنائے رہتے تو گھر میں کچھ کام چل جاتا ہے, مطلب نکل جاتا ہے. لیکن مرد کھاتے ہیں اول تو جلدی تعریف کرتے نہیں, یہ تعریف کرتے تو جھگڑے ہی ختم ہو جاتا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے, بہت بڑے لوگوں میں تھے, اللہ انہیں جزائے خیر دے. ان کی کتاب ہے, ہر ایک آدمی کو پڑھنا چاہیے, تعلیم گھر میں کرنا چاہیے, سب کو شروع سے آخر تک اس کو پڑھ جانا چاہیے. اس کا نام ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ایک اپنے لیے لازم قرار دے دے اس کتاب کو پڑھنا, زندگی بدل جائے گی. اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے. بہت بڑے اللہ والے گزرے, یہ اللہ کی مہربانی ہے, بہت بڑی مہربانی کہ ہم کو ان سے بہت ہی پیار ہے. کتاب میں کئی بزرگوں کے جملے لکھے ہوں, اس میں ڈاکٹر صاحب کا بھی جملہ نقل کیا جائے تو دعویٰ تو نہیں ہے, انشاءاللہ بتا دوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کا جملہ ہے. اور حضرت شیخ کا ہوگا تو یہ بھی بتا دوں گا کہ حضرت شیخ کا ہے.
حضرت تھانوی کا ہوگا تو ہی بتا دوں گا حضرت تھانوی کا جملہ ہے، باقی کا تو پتہ نہیں۔ ہم کو تینوں سے محبت دیا ہے، سب اللہ والوں سے دیا ہے، ہمیں تو اللہ کا احسان ہے، ہر مومن سے محبت ہے۔ کیوں محبت ہے؟ یہ اچھا ہے اور بہت اچھا ہے، اور میرے اللہ نے بنایا ہے، اور بنا کر کہا ہے اچھا بنایا ہے۔ ان سے زیادہ سچا کون؟ ان سے بڑا آرٹسٹ کون؟ ان سے بڑا بنانے والا کون؟ ہم نفرت سے دیکھتے ہیں، بہت خطرے میں ہیں، چاہے ساس بہو کو دیکھ لے، بہو ساس کو دیکھ لے، بچوں پہ ناراض ہو کر دیکھ لے، ملازم سیٹ کو دیکھ لے، ارے کتنا بھی بڑا گنہگار ہے، یہ اچھا ہے، اس کے ساتھ جو شیطان لگا ہے اس نے وسوسہ ڈالا تو اس نے برا کیا ہے۔ وہاں تو شروع ہوئی تھی نا بات، یہ بہت اچھا ہے۔ شیطان جو ہر دم ساتھ میں رہتا ہے، اس نے وسوسہ ڈالا تو اس نے یہ غلط کام کیا، تو جس نے وسوسہ ڈالا اس نے کہا نا یہ کر لے، یہ دھوکہ کھا گیا۔ تو دھوکہ تو دنیا میں بار بار ہوتا رہتا ہے۔ آپ کی بیوی بھی جانتی ہے، جتنا پیار جتاتے ہیں اتنا کرتے نہیں۔ آج کیوں اتنا بیوی کا تذکرہ آ رہا ہے پتہ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پیار ہی کر کے آیا ہوں، لڑکے نہیں آیا ہوں، دروازے پہ کھڑی تھی، نکلنے لگا تو روک لی اور مجھے نظر کی دعا پھونکا، آپ لوگ کو اچھا لگوں نہ لگوں، ماشاء اللہ۔ اب میری بیوی کو تو لگتا ہوں نا، میں جس کا ہوں اس کو لگتا ہوں، تبھی تو نظر کی دعا پڑھ کے پھونک رہی ہیں، اور میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں۔ نکلنے سے پہلے دروازے پہ کھڑی ہو گئی تھی اور ذرا سا روکا، جب تک میں چپل پہنوں، جب تک ان کی دعا ہو گئی تو انہوں نے دم کیا مجھے۔ جیا تو ایسے جاتا ہے، 70+ ہو اور اتنا پیار ہو تو پیار کے سیزن میں کتنا پیار ہوگا؟ ہمارے گھر میں پیار کا سیزن ہی نہیں آتا، اور جس دن لے کے آئے تھے ہفتے 10 دن ایک بچے تک میں اس کا 12 بج جاتا ہے، 12 بجے گا تبھی ایک آئے گا۔ جو آخری سانس تک لطف مزہ لینے کی چیز ہے اس سے جھگڑے کیوں؟ کیا ہو؟ غصہ آئے تو اپنے اوپر کرو۔ کس پر؟ میں نے بہت پہلے آپ لوگ کو سنایا تھا، درمیان میں پھر سنایا تھا کہ ایک عورت نے کہا مجھے بہت غصہ ہے۔ اچھا تو میں کیا کروں؟ کیا کرو؟ تو نہیں علاج چاہتی ہوں۔ اچھا علاج چاہتی ہوں، بتاؤں؟ نہیں، ہاں۔ کس پر آتا ہے؟ بولے ہر ایک پر آتا ہے۔ کس پر؟ شوہر پہ بھی آتا ہے، بچوں پہ بھی آتا ہے۔ دیا سلائی جانتے ہو جس کو ماچس بولتے ہیں؟ ماچس جانتے ہو؟ ماچس پہلے خود جلتی ہے پھر دنیا میں آگ لگتی ہے۔ ہر غصے والا اندر سے جلتا ہے، اس کے چہرے پر رونق ختم ہو جاتی ہے، اس کے اوپر کی جو وہ جس کے لیے فیس کریم لگاتے ہیں نا، کائے کے لیے فیس کریم لگاتے ہیں؟ ہاں، گلو آنے کے لیے۔ غصہ کرنے والے کے چہرے سے گلو چلا جاتا ہے، اس لیے میاں بیوی دونوں کے چہرے سے چلا گیا تو کریم لگا کے دکھاتی ہیں، اور یہ دیکھتے بھی ہیں۔ یہ الو نہیں الو کے پٹھے بولنے جا رہا تھا، نہیں بولوں گا، سوری۔ ہاں، جاؤ ذرا سرچ کرو کہ یہ کریم لگانے سے کتنے نقصانات ہیں۔ اور ہمارے یہاں ایک عورت، بہت پرانی بات ہو گئی، اس کو شاید 68 سے دیکھا ہوں گا میں نے۔ کب سے؟ 1968 سے۔ مقدر ایسا تھا کہ جانا آنا بھی ہوتا تھا، ملاقات بھی ہوتی تھی۔ ملاقات سے مطلب گھر میں اکیلی ملاقات نہیں، وہ گھر میں جاتے تھے، سب آمنے سامنے ہوتے تھے۔ ہم کو معلوم نہیں تھا شرعی پردہ کس کو کہتے ہیں، یہ تو بہت دنوں کے بعد پتہ چلا شرعی پردہ، کہ دیور کے سامنے نہیں جا سکتے، جیٹ کے سامنے نہیں جا سکتے، اور فلاں سے پردہ ہے، فلاں سے پردہ ہے، فلاں۔ جب معلوم ہوا تو ہم جماعت میں جاتے تھے دین سیکھنے کے لیے، تو ہم نے کہا دین سیکھنے میں یہ بھی بات تھی کہ آج پتہ چل گیا کہ پردہ کرنا ہے، تو میں نے گھر میں اعلان کر دیا کہ آج سے پردہ ہوگا گھر میں۔ کہ بولے نہیں، یہ میرے گھر میں نہیں چلے گا، یہ دین میرے گھر میں نہیں چلے گا۔ اچھا، دین اور مسلمان کے گھر میں نہیں چلے گا؟ دین اور مسلمان کے گھر میں نہیں چلے گا؟ مسلمان کہہ رہے ہیں ہاں یہ دین نہیں چلے گا،
اچھا بولے شادی سادگی سے کر لو، بولے یہ دین بھی نہیں چلے گا. بولے پیار سے گھر میں رہو، بولے یہ بھی نہیں چلے گا. تو دین تو چلا گیا. جب ہر دفعہ لوٹ لوٹ کے دروازے سے جا رہا ہے، زندگی سے جا رہا ہے، وہ تو چلا گیا. ہے کدھر ہمارے پاس؟ نماز کا نام دیندار نہیں ہوتا، نماز پڑھنے والے کا نام دیندار نہیں ہوتا. نماز پڑھنا ایک مسلمان کا عمل ہے. مسلمان جب پوری بات مانے گا تو دیندار کہا جائے گا. اور اللہ کی قسم جو پوری دینداری پہ آ جائے گا اس کے سوا چین سے کوئی رہتا بھی نہیں. بن کے دیکھیں، اور بننا آسان ہے. تو اس سے میں نے کہا ابھی غصہ آئے نا تو ڈریسنگ ٹیبل ہے نا گھر میں؟ کہاں ہے؟ ہم نے کہا جا کر اپنے اوپر غصہ کرنا. اے تو ایسی ہے، تو ویسی ہے، نالائق ہے، بہت غصہ کرتی ہے، ذرا جتنا غصہ کر سکتی کرنا تھا. تو گئی، پکی تھی، کرنا چاہ رہی تھی. تو میرے پاس فون آیا پھر کہ اب غصہ کرتی ہوں تو ہنسنے لگتی ہوں. کیا ہے؟ غصہ کرتی ہوں تو ہم کچھ کرنا چاہیں کسی سے پوچھیں، ہم پوچھیں گے کیوں؟ ہم تو خود ہی بڑے ہیں. ہم کیا پوچھیں گے؟ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب سے بڑے ہیں، ہم سب کو سمجھائیں گے، ہم کچھ پوچھیں گے بھی نہیں. اور بغیر پوچھے گھر میں سب کچھ آ جائے گا؟ نہیں آئے گا. سب پوچھنا پڑے گا. صحابہ نے سب پوچھا، صحابہ نے سب پوچھا. ایسی ایسی بات پوچھا جس کے بارے میں فرمایا مفہوم اس کا یہ ہے، یا رسول اللہ ایسے خراب خراب وساوس آتے ہیں دل کے اندر، ذہنوں میں آتے ہیں، اتنے خراب. ہماری اب زبان اٹھاؤ گے تو یہ مفہوم ملے گا. اتنے خراب کہ کہتے ہوئے زبان پہ لا نہیں سکتے. ہم جل کر کوئلہ ہو جائے، راکھ ہو جائے، یہ تو منظور ہے، وہ بات ہم کہہ نہیں سکتے. یہ بھی پوچھا تو کیا جواب ملا؟ خوشی کا اظہار کیا اور کہا اچھا ایسا ہے. کہاں؟ تو یہ تو ایمان والوں کی علامت ہے. وسوسے تو ایمان والوں کو ڈالتا ہے شیطان نا، وہ وسوسے کے ذریعے. یہ جتنی خرابیاں ہمارے ساتھ لگی ہیں یہ سب وسوسے کے ذریعے، سب وسوسے کے ذریعے. ایک لڑکے کا مدرسے سے فون آیا کہ ایک غلط حرکت رات کو کرتا ہوں. سب سمجھدار بیٹھے، کہنے کی ضرورت نہیں. علاج بتا دیجئے. میں اپنے آپ سے تنگ آ گیا ہوں، علاج بتا دیجئے. ایمان اس کو پریشان کر رہا تھا کہ مت کر. شیطان وسوسے ڈال رہا تھا کہ ضرور کر، لذت ہے بہت. تو میں نے اس کو علاج بتا دیا اللہ کی دی توفیق سے. پوچھ رہے ہیں الحمدللہ، بہت لوگ پوچھ رہے ہیں. میں سوچتا ہوں میرے پاس ٹائم کیوں نہیں رہتا. صبح طے کرتا ہوں 1 منٹ بھی ضائع نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی شام تک ٹائم نہیں رہتا میرے پاس. کیونکہ ایسے پوچھنے والے نوجوان لوگ ہیں، ایسے پوچھنے والی بچیاں ہیں جو اپنی باتیں پوچھ کر اپنی اصلاح کر رہی ہیں، اور ان کو تعلق معلّہ کی وہ دولت مل رہی ہے کہ ظاہر میں بھی دیندار بن رہی ہیں، باطن میں بھی دیندار بن رہی ہیں، معاشرے میں بھی دیندار ہو رہی ہیں، معاملات کے بھی دیندار ہو رہی ہیں، عبادت کے بھی دیندار ہیں. پوچھ رہی ہیں تو اصلاح ہو رہی ہے. تو میں نے اس بچے کو، جوان کو بتایا، کچھ بتا دیا. اور کچھ دنوں کے بعد وہ واقعہ پھر ہوا. پھر عادتیں چھوٹی ہوئی، ایک الگ بات ہے. ہم کہیں جوڑنا چاہ رہے تھے. کئی سال گزرنے کے بعد میرے پاس ایک بزرگ آ گئے تھے جن کی ہماری پرانی پہچان تھی، اور ہم بڑے اللہ والے تھے، مجھ سے عمر میں بڑے، مر گئے، اللہ مغفرت کرے. آئے تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ تم نے ایک لڑکے کے سوال پر، ایسا سوال تھا تو تم نے ایک جواب دیا تھا، تمہیں تو گھبرایا کہ لگتا ہے میں نے کچھ غلط جواب دے دیا تھا. انہوں نے کہا وہ جواب پھر سنا دو. تو اس کا مطلب پھر سنا دو گا، وہ پہلے سن چکے میری بات. یہ بات ہو گئی نا. اور مجھے اس بات سے اتنا نفع ہوا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. پھر سے سنا دو.
میں نے کہا اس جوان نے جب فون کیا تو میں نے کہا بیٹا سب سے پہلے جگہ بدل دو، جہاں گناہ کا ایک خیال آتا ہے وہاں سے جگہ بدلو۔ شیطان سب سے بڑا جادوگر ہے، وہ جیسے غافل پاتا ہے تو وسوسے ڈالنا تو کتاب میں لکھا ہے، فیضان میں کتنی دفعہ پڑھا جاتا ہے کہ جب نماز میں وسوسے ڈالتا ہے تو غیر نماز میں کتنا ڈالتا ہوں۔ اس لیے اس نے وسوسہ تمہارے اوپر ڈالا ہے، اس جگہ متاثر ہو چکی ہے۔ غور سے سنے اور غور سے کہے شکیل، بھولے نہیں اس بات کو۔ گناہ کا تقاضا ہوتا ہے اور شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور سوچتا ہے یہ کر لے، تو اس وسوسے کو پختہ کرتا ہے اور اتنی دیر میں سیر کر دیتا ہوں تاکہ یہ کر ڈالے۔ تو اس لیے جگہ بدل دو۔ اس بچے سے میں نے جوان سے کہا جگہ بدلو، اٹھ جاؤ، کمرے سے نکل جاؤ، بھاگو۔ اور مسجد مدرسہ ہے نا، کہا ہم نے مسجد بھی ہوگی، کہا مسجد بھی ہے۔ ہم نے کہا دوڑ کے جاؤ مسجد میں، بولے مسجد بند رہتی ہے اس وقت، بند کر دیتے ہیں۔ ہم نے کہا مسجد کا دروازہ بند ہے نا، رحمت کا دروازہ بند نہیں، جاؤ دوڑو۔ اور مسجد کا دروازہ پڑھ کے کہو یا اللہ مجھے بچا لیجئے، یا اللہ مجھے بچا لیجئے، میں یہ گناہ کا کام نہیں کرنا چاہتا، لوگوں نے آپ کا دروازہ بند کر رکھا ہے لیکن آپ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، میرے مولا مجھے بچا لیجئے۔ اس نے کہا کچھ دن میں ایسی عادت چھوٹ گئی، بری عادت، تو بزرگ نے مجھے بھی بہت فائدہ ہوا۔ اس کو وہ بری عادت ہے، مجھ کو کچھ اور عادت ہے، مجھ کو کچھ اور ہے، آپ کو کچھ اور ہے۔ جب گناہ کا تقاضا ہو، یہ گناہ جس گھر میں ہوتا رہتا ہے اس میں توڑ پیدا ہوتا ہے، جس گھر میں طاعت اور عبادت اور ایمانی سطح بلند ہوتی ہے اس میں جوڑ ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ کی ایسی زندگی جو مرتے وقت بھی کہہ کر جاتے تھے لڑنا ضرور، ایسی بدلی کہ جنگ کے میدان میں پیاسے مر گئے اور لڑے نہیں، حق تھا پی لینے کا، اپنا حق بھی چھوڑ دیا۔ آج حق چھوڑ دے تو بہت حق نہیں ہے، موقع آتا ہے جب پیسہ چھوڑنے کے، زمین چھوڑنے کے، تب پتہ چلتا ہے۔ تقریر کر لے بیٹھ کے کرسی پر، چھوڑ کے تو دکھا۔ اور اللہ کی قسم چھوڑ دینے میں اتنا بڑا مجاہدہ ہے کہ دل ہر دم باغ رہے گا۔ یہ فکر دنیا اللہ نکال ہی دیں گے، اللہ کے قدموں میں ڈالیں گے، کھا پی عیش کے ساتھ رہے۔ ارے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے شکیل میاں؟ اس لیے ہر ایک کہیں نہ کہیں کو غلطیاں کر رہا ہے، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے، اور یہی شیطان وساوس ڈالتا ہے۔ اس وقت جب وسوسے ڈالے اس کے مقابلے میں اللہ کو پکارو۔ اللہ کی قسم اللہ کی مدد دیر میں نہیں آتی، اس سے پہلے آتی ہے، کیونکہ شیطان نسوں میں دوڑتا ہے اور اللہ شہر سے بھی زیادہ قریب رہتا ہے نا؟ یہ جوڑ ہے نا، اس کا نہیں جوڑ ہے کہ کڑی ملتی ہے نا، وہ نسوں میں دوڑتا ہے، ابھی نس سے نکلے گا آئے گا باہر۔ اللہ شہر سے زیادہ قریب ہے، وہ کہتا ہے یہ کر، ہم پکارتے ہیں اللہ بچا، وہ کہتا ہے ابھی بچا دوں گا تجھے۔ سارے جھگڑے سارے فتنے ختم ہو جائیں گے، اور لوگوں کے بارے میں بدگمان رہنا چھوڑ دو، بدگمانی چھوڑ دو۔ کسی سے معاملہ کرنا ہے تو 100% بدگمان ہو کے سوچو، کسی کو بیٹی بیٹا دینا ہے 100% بدگمان ہو کے سوچو، خوب انکوائری کرو، لیکن باقی سب کے ساتھ اس کے عمل کو دیکھ کے تعویل کرو یہ اللہ کا بنایا ہے، اچھا بندہ ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو شیطان کراتا ہے، ورنہ یہ تو خود بہت اچھا ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سناتے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔